ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل مارچ کے 10 اور رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے 28 فروری کو اسلامی جمہوریہ ایران پر حملے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے درمیان ایران کے شہر قم میں پھنسے تقریباً 286 لداخی زائرین کو بحفاظت وطن واپس بھیجنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ رکن پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیف جان کی بروقت مداخلت اور مسلسل کوششوں کے نتیجے میں یہ تمام زائرین خطرناک علاقے سے محفوظ طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ تمام زائرین قم مقدس شہر سے روانہ ہو کر آرمینیا کی جانب بڑھ چکے ہیں اور اس وقت وہ آرمینیا کی سرحد کے قریب واقع شہر جلفا پہنچ چکے ہیں، جہاں امن و امان کی صورتحال برقرار ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے براہ راست رکن پارلیمنٹ حاجی محمد حنیف جان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے زائرین کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا، ہم صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ ایران میں موجود ہندوستانی سفارتکاروں اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی زائر مشکل میں نہ پھنسے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 286 لداخی زائرین تہران کے قم شہر سے آرمینیا کی جانب روانہ ہو چکے ہیں اور کل شام وہ آرمینیا کی سرحد کے قریب شہر جلفا میں قیام پذیر تھے، جہاں امن و امان کی صورتحال ہے۔ ہم نے زائرین سے خود بات کی ہے اور وہ بالکل محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں جلد از جلد وطن واپس لانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر کرگل کو اس سلسلے میں لیزان افسر تعینات کر دیا ہے اور وہ مذہبی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کر کے اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے رکن پارلیمنٹ کے ساتھ ہوئی گفتگو کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔ دیکھیے، جب سے یہ ایران میں یہ جو جنگ شروع ہوا ہے تب سے میں منسٹری ہوم افیئر اور ایکسٹرنل افیئر دونوں لوگوں سے میں ہر روز میں رابطے میں ہوں۔ ایکسٹرنل افیئر میں جو جوائنٹ سیکرٹری پاکستان افغانستان ایران کا جو انچارج ہے آنند جی، اس کے ساتھ تو میں ہر روز ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے طلاب اسٹوڈنٹس زوار تقریباً ہمارے ہندوستان کے 9,000 سے اوپر جو ہے لوگ ایران میں پھنسے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے جو زوار ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، کیونکہ ان کا جو ٹور 2 مہینے کا ٹور کا جو ہے آخری مرحلہ تھا، اس لحاظ سے جو پیسے وغیرہ ان کے پاس تھے وہ تقریباً ختم ہونے کو تھے، تو وہ مسئلہ بہت گمبھیر مسئلہ تھا۔ انہوں نے روز جو ہے وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، تو اس ایشو کو میں نے الگ سے پھر منسٹری میں نے اٹھا کے ہمارے ایمبیسی جو ایران میں ہے انڈین ایمبیسی، ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے ان کے لیے پہلے تو ہوٹل وغیرہ کا ہم نے انتظام کرایا تھا 2-3-4 دن پہلے، اور اس کے بعد ہمارے لیے پریورٹی یہ تھا کہ کچھ بھی کر کے ان کو وہاں سے قم میں تھے یہ سب ہمارے زوار، ان کو وہاں سے نکالے اور کہیں سے ان کو جو ہے وہ یہاں پہنچائے۔ تو کافی سوچ وچار کے بعد منسٹری نے بہت ہی ایک اچھا راستہ نکالا اسپیشل ہمارے لداخ کے زوار کے لیے، اور کہیں ابھی تک ایران سے ابھی ایویکیشن کا کوئی بھی یہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ایئر سپیس بند ہے، آپ کا سمندری روٹس بند ہیں، آپ کے باقی بارڈرز جو ہے وہاں پہ رسک ہے، یہاں پہ بھی رسک ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ ہمارے بار بار ہمارے ریکویسٹ ہم نے ہوم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا، یہ ایکسٹرنل افیئر صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا، تو اسپیشلی لداخ کے زوار کے لیے انہوں نے ایک راستہ یہ نکالا کہ بھائی ہم
ان کو سیفلی ہم آرمینیا کے وہاں تک ہم پہنچائیں گے. اس میں صرف مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ صرف لداخ کی زوار کے لیے ایک الگ سے ایک ویوستھا ہم نے بنایا تھا، تو اس میں جو ایئر ٹکٹ کا مسئلہ تھا، کیونکہ امیڈیٹلی ان کو وہاں سے یہاں نکالنے کی ضرورت تھا، تو ہم نے پھر اس میں ہمارے ڈی سی صاحب کو ہم نے جو ہے لائزن آفیسر ڈی سی صاحب کو کوآرڈینیشن کا ہیڈ بنایا. ڈی سی کرگل ہمارے ڈی سی کرگل کو، کیونکہ منسٹری نے مجھے پھر ریکویسٹ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک ہائیسٹ لیول کے کسی آفیسر کو اس میں لائزن یہ نکالو. پھر ہم نے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب بہت ہی اس میں بہت ہی کنسرن تھے، تو ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کیا تھا. انہوں نے پھر کرگل ڈی سی کو اس میں کوآرڈینیشن کمیٹی یہ لائزن آفیسر کے لیے نیوکت کیا. اور جب سے لائزن آفیسر ڈی سی بنی ہے تب سے ڈی سی صاحب دن رات صبح شام اس میں لگے ہیں. اور پھر انہوں نے ہمارے ریلیجس آرگنائزیشنز کو بھی انوالو کر کے، خاص کر اسلامیہ اسکول کو انوالو کر کے امیڈیٹلی وہاں سے کرنے کے لیے ان کو پیرنٹس سے ریکویسٹ کیا کہ فی الحال آپ لوگ جو ہے اس میں جو ٹکٹ کا وغیرہ کا جو یہ ہے وہ کرا دیجئے. تو انشاءاللہ اسلامیہ اسکول میں اس کے لیے پروسیس چل رہا ہے. کل شام کو قم سے ان کو نکالا تھا، جب میں نے ٹویٹ کیا تھا اس وقت جی نکال کے آج صبح اللہ کے فضل سے بارڈر پہ پہنچا ہوا ہے. اور بارڈر پہ جو ایران کے اندر جو ایک شہر ہے بہت ہی پیسفل ہے، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں پہ ان کو ہوٹل میں رکھا ہوا ہے، وہ لوگ ریسٹ کر رہا ہے وہاں پہ بریک فاسٹ وغیرہ کر کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا ایران ایمبیسی میں انور صاحب جو ہمارے کرگل گئی ہے ان سے بات ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ایک کوآرڈینیٹر جو ان زوار کے ساتھ بھیجا ہے 2-3 ایران میں جو ایمبیسی ہے انڈیا کا، ان کا ایک 2-3 ریپرزینٹیٹیو ہے جو ان 7 بسوں میں ابھی ان کو لیا گیا ہے. ان کے ساتھ جو کوآرڈینیٹر ہے اس کے ساتھ میں ٹچ میں ہوں، تو اس کے ساتھ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے اس کے ساتھ میرا بات ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے وہاں پہ شیخ علی نقی ہے گرمتھنگ کے، جو خود ایک کاروان کا ایک ہیڈ ہے، ان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوئی. تو وہاں پہ ایران اور آرمینیا کے بارڈر کے آس پاس جو ایک پیسفل جگہ ہے وہاں پہ یہ لوگ ابھی ہوٹل وغیرہ میں رکے ہوئے ہیں، بہت ہی آرام سے وہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ایکسٹرنل افیئر منسٹری، ہوم منسٹری، یو ٹی ایڈمنسٹریشن، خاص کر ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور ڈی سی صاحب، اور جو اسلامیہ اسکول میں ہمارے شیخ ناظر صاحب جو ابھی پچھلے 1 دن سے جو وہاں پہ لوگوں سے رابطہ کر کے کام یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کیا تھا. تو یہ سارے مل کے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے زوار کو ابھی سیف جگہ پر پہنچا پائے ہیں. اور اس میں خاص کر جو انڈین ایمبیسی ہے ایران میں، جی اس میں خاص کر جو ایمبیسڈر صاحب ہے اور ہمارے انور صاحب ہے وہاں پہ جو بہت ہی زوار کے لیے دن رات وہاں پہ فکر مند ہے، ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان سب لوگوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ ان کو سیف جگہ پہنچا ہے. تو انشاءاللہ جو ہی یہ ٹکٹ وغیرہ کا یہ سارے یہ چیزیں ہوتی ہے تب پھر وہاں سے آرمینیا بارڈر سے آگے جو آرمینیا میں ہمارے جو انڈین جو ریپرزنٹیشن ہے اور ریپرزنٹیٹیو ہے وہاں پہ، وہ لوگ ان کو پھر ایئرپورٹ تک کے لیے وہ لوگ یہ کر کے وہاں سے بھیج دیں گے. تو ابھی تک یہ ٹکٹ کا کیا ہوا ہے سر، کیا پروسیس چل رہا ہے؟ تو ٹکٹ کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے شیخ ناظر المہدی صاحب نے لوگوں سے میٹنگ کر کے، کل آپ کو پتہ ہے میٹنگ کر کے وہاں پہ جو ہے جو خود جو وہاں پیرنٹس ہے، جو فیملی ممبرس ہے، وہ لوگ جمع کر کے آلموسٹ کافی حد تک وہ لوگ آگے یہ جا رہا ہے. تو وہ سارے چیزیں پروسیجر جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. جی تو اس وقت زوار کی تعداد کتنے ہیں لداخ کے؟ تقریباً 280 سے اوپر ہے، کیونکہ جو لسٹ جو ہمارے پاس ہے، ہمارے ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی ہے وہاں پہ، اس کے علاوہ کچھ لوگ وہاں پہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہوگا. تو تقریباً 280 سے 85 تک، اور کچھ ہمارے 2-4 اسٹوڈنٹس بھی ہے اس میں شامل ہے. تو وہ سارے ملا کے تقریباً 280 سے 85 تک لوگ جو ہے وہ 7 بسوں کے ذریعے وہاں تک پہنچا ہے.
واضح ہے کہ علاقے میں بڑھتی ہوئی عسکری کشیدگی کے پیش نظر ہندوستانی سفارت خانہ اور حکومت ہند کے ادارے اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مکمل چوکس ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حاجی حنیفہ جان اور انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں سے لداخ کے ان خاندانوں کو بڑی راحت ملی ہے جن کے عزیز ایران میں موجود تھے۔ توقع ہے کہ یہ زائرین جلد ہی آرمینیا کے راستے ہندوستان واپس پہنچ جائیں گے۔ اپیکس باڈی لیہ کے قائدین نے اعلان کیا ہے کہ لیہ میں مجوزہ میگا احتجاجی ریلی اب 12 مارچ کے بجائے 16 مارچ کو منعقد کی جائے گی۔ اس فیصلے کا اعلان اپیکس باڈی کے کو چیئرمین چھرنگدورجے لاغرنگ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ چھرنگدورجے لاغرنگ نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر لیہ کی جانب سے 12 مارچ کو احتجاجی ریلی نہ نکالنے کی درخواست اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ مشاورت کے بعد ریلی کی تاریخ میں تبدیلی کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد دونوں اضلاع کے درمیان بہتر ہم آہنگی قائم کرنا اور احتجاج کو مؤثر انداز میں منظم کرنا ہے۔ رہنماؤں کے مطابق اس میگا ریلی کا انعقاد وزارت داخلہ کے ساتھ لداخ کے مسائل پر مذاکرات میں تاخیر اور معروف ماہر ماحولیات سونم واچک سمیت دیگر افراد کی لیہ میں حراست کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے عوام طویل عرصے سے اپنے مطالبات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے سنجیدہ پیش رفت کے منتظر ہیں۔ منتظمین نے بتایا کہ احتجاجی سرگرمیاں لداخ کے دونوں اضلاع میں منعقد کی جائیں گی۔ لیہ میں مظاہرین سنگے نمگیال چوک سے پولو گراؤنڈ تک ایک بڑے مارچ کی شکل میں ریلی نکالیں گے۔ اسی سلسلے میں لداخ کے مختلف علاقوں بشمول ایلچی سے چانگتھنگ تک کے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اس احتجاجی ریلی میں شرکت کریں۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ جہاں کرگل میں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے ممکنہ طور پر ہڑتال کی اپیل کی جا سکتی ہے، وہیں لیہ میں بازار معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ احتجاجی ریلی میں شرکت مکمل طور پر رضاکارانہ ہوگی اور سرکاری ملازمت کے امیدوار یا دیگر افراد اگر چاہیں تو اس میں شرکت نہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اپیکس باڈی کے رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ اس میگا ریلی کے ذریعے لداخ کے عوام کے مطالبات اور خدشات کو مؤثر انداز میں حکومت کے سامنے پیش کیا جا سکے گا۔ ضلع کرگل میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنہ کی شہادت کے بعد مختلف علاقوں میں تعزیتی مجالس اور فاتح خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس غم کی گھڑی میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد مختلف مجالس میں شرکت کر کے اپنے رہبر سے والہانہ عقیدت کا اظہار کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم کڑی کے طور پر مکتب امامیہ علی اصغر یوکچوکس ٹریسپون کے زیر اہتمام 1 مارچ سے 9 مارچ تک 9 روزہ تعزیتی پروگرام منعقد ہوا۔ ان 9 دنوں میں علاقے کے مختلف حصوں سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور شہید رہبر معظم کے عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجالس میں شرکت کرنے والے مومنین نے رہبر معظم کی دینی و انقلابی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگی۔ فاتح خوانی اور تعزیتی پروگرام کے اختتامی روز ایک خصوصی مجلس کا اہتمام کیا گیا جس میں علماء کرام اور مقررین نے خطاب کیا۔ اس مجلس میں معروف عالم دین حجت الاسلام شیخ عبادی نے خطاب کرتے ہوئے شہید رہبر معظم آیت اللہ العظمہ خامنہ کی پربرکت اور انقلابی خدمات سے بھرپور زندگی پر مفصل روشنی ڈالی۔ اپنے خطاب میں حجت الاسلام شیخ عبادی نے فرمایا کہ شہید رہبر معظم کی رہبری کی زندگی علم، تقوی، جہاد اور امت مسلمہ کی خدمت کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے رہبر معظم کی انقلابی جدوجہد، علمی خدمات اور امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کے لیے کی گئی کوششوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ مقررین نے کہا کہ رہبر معظم کی تعلیمات اور افکار آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کے مشن کو جاری رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق لداخ میں سوموار کی رات سے بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تقریباً 2 ماہ کی طویل خشک سالی کے بعد ہونے والی اس بارش اور برف باری نے جہاں کسانوں اور زمینداروں کو سکون بخشا ہے، وہیں باری برف باری کے باعث خطے کے 2 اہم شاہراہوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سری نگر لیہ قومی شاہراہ کو زوجلا، مینا مرگ، گمری اور دراز کے علاقوں میں باری برف باری کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے حکام اور ٹریفک انتظامیہ نے مسافروں
کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ کرگل زنسکار روڈ کو بھی پینجلا کے مقام پر بھاری برف باری کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق موسم سازگار ہوتے ہی دونوں شاہراہوں کو بحال کر دیا جائے گا تاکہ ماہ مبارک رمضان میں لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ گزشتہ رات کرگل کے نشیبی علاقوں میں اچھی خاصی بارش ریکارڈ کی گئی جو دن کے اوقات میں بھی رک رک کر جاری رہی۔ اس بارش نے علاقے کی فضاؤں کو خوشگوار بنا دیا اور خشک موسم کی وجہ سے پریشان عوام کو کچھ سکون بخشا۔ واضح رہا کہ سرحدیوں کے ایام میں خطے میں پچھلے تقریباً 2 ماہ سے برف باری نہ ہونے کے باعث عوام بالخصوص کسانوں اور زمیندار طبقے میں سخت بے چینی اور مایوسی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ اس حوالے سے ضلع کرگل کی معروف دینی تنظیم امام خمینی میموریل ٹرسٹ نے اتوار کے روز قربتھنگ کے مقام پر نماز استسقاء قائم کی تھی۔ اس نماز میں بڑی تعداد میں روزہ دار مومنین نے شرکت کی تھی، جہاں علماء کرام نے نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خداوند باری تعالیٰ سے باران رحمت کے طلبگار ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی یہ دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نزول فرما کر علاقے کو سیراب کیا۔ اس برف باری اور بارش سے علاقے کے عوام خاص کر کسانوں میں خوشی کی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ برف باری نہ صرف پانی کے ذخائر کو پورا کرے گی بلکہ زرعی فصلوں کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑکیں بند ہونے کی صورت میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور موسم کی مزید پیش گوئیوں پر نظر رکھیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کو نئی دلی میں ایران کے سفارت خانے کا دورہ کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی شہادت پر تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔ نیشنل کانفرنس کے مطابق جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کے لوگوں کی جانب سے ایرانی عوام کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے بتایا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ارکان پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان، سجاد احمد کچلو اور گروویندر سنگھ اوبرائی بھی تھے۔ ڈار نے دورے کے حوالے سے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ وفد نے بھارت میں ایران کے نائب سفیر سے بھی ملاقات کی اور اس غم کی گھڑی میں ایران کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وفد نے مرحوم کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے خلاف ایک اہم فوجی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی فورسز نے خلیج فارس میں جدید ترین امریکی ریڈار سسٹم تباہ کر دیے ہیں۔ ایرانی انقلاب گارڈ کورس کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ موجودہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ واشنگٹن نہیں بلکہ ایران کرے گا۔ اسلامی انقلاب گارڈ کور کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعینی نے منگل کے روز بیان دیا جو کہ امریکہ اسرائیل فوجی اتحاد کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غیر مشروط جارحیت شروع کیے جانے کے 10 دن بعد ہے۔ بریگیڈیئر جنرل نعینی نے امریکی حکام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے گولہ بارود کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں اور تم بے صبری سے جنگ سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش کر رہے ہو جسے تمہارا وقار بھی محفوظ رہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔